अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, हुकूमत के लिए आज बड़ा अहम दिन था क्योंकि हुकूमत ने आज बिलाखिर बजट 2021-22 कौमी असम्बली से पास करवा लिया। हमने देखा कि बजट के हवाले से अपोजिशन की जानिब से बड़ा शोर शराबा था, जो कि हर बार ही होता है कि हम बजट किसी सूरत पास नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने तो बल्कि APC भी बुलाई, बड़ी पॉइंट स्कोरिंग भी होती रही, लेकिन बिलाखिर आज हुकूमत ने ये मरहला जो है वो कामयाबी से मुकम्मल करवा लिया। हुकूमत अब इसे आवाम दोस्त बजट कह रही है, जबकि अपोजिशन की जानिब से ज़ाहिर है बड़ी तनकीद हो रही है कि ये गरीब दुश्मन बजट है। लेकिन इस सारी बहस में हमारी मैशत का सबसे जो अहम पहलू है वो है एग्रीकल्चर, जो कि मुल्क की मैशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और हमारी GDP का 23% है। इस शोबे में बजट में इस शोबे के लिए क्या रखा गया है, क्योंकि मुल्क की 70% नुमाइंदगी करने वाला जो किसान तबका है वो ये सवाल कर रहा है कि इस बजट में आखिर हमारे लिए क्या है। तो इन सवालात और जो किसान तबका है उनके तहफ़्फ़ुज़ात आज हम वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी के सामने रखेंगे। उनसे पूछेंगे कि आसान तरीन जो अल्फाज हैं उनमें बताएं कि इस बजट में एग्रीकल्चर के लिए क्या रखा गया और साथ ही साथ आम आवाम के लिए इस बजट में क्या है। सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। कुछ ही देर में प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा साहब। लेकिन एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं। फिर आज ये बजट जो है वो पास करवा लिया हुकूमत ने। अपोजिशन तो बड़ा कह रही थी कि हम किसी सूरत जो है वो बजट पास नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने तो APC कॉल कर ली थी, लेकिन आज हुआ क्या कि शहबाज शरीफ साहब खुद वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सुनिए, देखें, PTI की हुकूमत का कोई पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड कहें या इतना अच्छा उनके लिए शगुन नहीं रहा कोई, जिसको हम कहें कि जब भी कोई मुश्किल वक्त पेश आया। सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद से जिस तरीके से आपने देखा यहाँ से लड़ाया गया फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर को, ठीक है जी। उसके बाद फिर देखें चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे कितनी मुश्किलात पैदा हुई, अपसेट हुए। फिर प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। ये सारी चीज़ें देखते हुए इस तनाज़र इसका ये बनता था कि गवर्नमेंट ही समझ रही थी और कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद इतनी कंफर्टेबल नहीं है। अपोजिशन जब दावा करती है, ज़ाहिर है उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और कहा जा रहा है जो इत्तलात हमें मिली हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग बनाई थी कि किसी तरीके से बजट को पास नहीं होने देना, और दावे भी उनके थे। लेकिन आज देख लें, आज जिस तरीके से मुझे लगता है कि विजिलेंट थी हुकूमत के लोग भी, PTI के लोग भी, प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे, अल्टीमेटली आपने देखा हाउस में भी आ गए। अब जो कमज़ोरियाँ थी ना माज़रत के साथ वो थी। अभी जिस तरीके से जहांगीर तरीन ग्रुप था, ठीक है, नाराज़ हुआ, लेकिन कहा जाता है कि जी रीच आउट हुआ, वो उनके लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए। इस तरह एक अब्बास ग्रुप लाहौर का था, वो भी कहा जाता है कि जी वो भी था। वो फिर इत्तेहादियों में ये थे PMLQ वाले। आप देख लें कि जिस तरह स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पिछले हफ्ते जिस तरीके से मुलाकात की आसिफ जरदारी साहब से, फॉर्मर प्रेसिडेंट से, और उससे जो सिग्नल गए, बड़े मिक्स सिग्नल गए, और जो खबरें आई, जो इत्तलात हम तक पहुंची, जरदारी साहब ने कहा छड़ो जी साढ़े नाल आ जाओ। उनको भी उनके ज़माने में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, हाँ। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं कम से कम इस इलेक्शन तक तो इनके साथ नहीं है। वो असल इसमें कहते हैं सोनिया पोस्चरिंग, मैसेजिंग, सिग्नलिंग करना हुकूमत को कि देखें जी हमारे पास ऑप्शन और भी हैं, हाँ। और आपने देखा थोड़ा सा पहले हमजा शरीफ को भी, हमजा शहबाज से भी मुलाकात हुई थी इनकी, परवेज़ इलाही साहब की। तो ये एक लग रहा था हुकूमत के लिए शायद एक मुश्किल मरहला आ सकता है। और फिर जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब, आप सुबह से आप पार्लियामेंट में आए हुए थे, अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मेक श्योर करें कि आपने बजट पास नहीं होने देना। और इत्तलात ये हैं कि कुछ लोग जो नहीं आए, उसमें कहा जाता है PML के लोग कुछ नहीं आए, लेकिन बहरहाल 34 वोट्स की मार्जिन से पास होना ये बड़ी बात है। अगरचे बहुत से लोग हम देखते हैं PTI के भी नहीं आए, परवेज़ खटक साहब नहीं आए, कुछ और लोगों ने आना था वो भी नहीं आए। तो अब असल बात यह है सोनिया, इसमें वो ये है कि अंदर की इतलात ये आ रही हैं कि ओपोजिशन को भी अंदाज़ा हो गया है कि ये आखिरी मरहला था कि कोई टफ टाइम दे सकते हैं। अगर बजट पास नहीं होता तो हुकूमत को फिर जाना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ता है, उस सूरत से निकलना है। बिगेस्ट चैलेंज अब लोग कहते हैं 3 साल के बाद क्या रह गया है कि भाई 1 साल है, 2023 तो इलेक्शन होना है, 22 में अगर कोई डिलीवर करेंगे तो इलेक्शन जीतने की पोजीशन। लेकिन एहतशाम साहब, जैसे आपने भी बात की कि बाकायदा एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से, और आज बिलावल भुट्टो बजट पास होने के बाद बड़े गर्जे बरसे भी हैं, बड़े शिकवे शिकायतें भी उन्होंने शहबाज शरीफ से की। उन्होंने कहा कि मौसर अपोजिशन
اپوزیشن تب ہو سکتی تھی جب اپوزیشن لیڈر ایوان میں ہوتے. پھر انہوں نے وہی بیان بھی ریپیٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز شریف سے کہا تھا کہ میرے ارکان آپ کے ساتھ ہیں, پھر بھی ان کا نہ ہونا. آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کچھ نہیں تھے, چلے ان کا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اپوزیشن جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ آج موقع تھا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا, لیکن اپوزیشن کے لوگ ہی وہاں پر پورے نہیں تھے. سونیا دیکھیں, اس سے پہلے جس طریقے سے پیپلز پارٹی بلاول صاحب کے اور زرداری صاحب کے اختلافات ہوئے پی ایم ایل این کے ساتھ, اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب ان کی بیٹی مریم نواز کے ساتھ ہوئے تھے, اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ جی زرداری صاحب نے ایک بڑا پلان بنایا کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ کو مضبوط کریں اور اصل لیڈر جو ہے نا شہباز شریف صاحب کو بنائیں. اور اوپنلی وہ کہتے بھی رہے ہیں کہ جی ہم جو لوگ پارلیمانی بے روزگار ہیں, سو میں نے ورڈز یہی کہتے تھے کہ جی ہم ان سے کیوں بات کریں, چاہے بلاول ہیں یا چاہے اپنا مولانا فضل الرحمان ہیں, مریم صاحبہ, نواز شریف صاحب ہیں, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, جو ایک بڑی پارٹی کا صدر ہے جس کا نام شہباز شریف صاحب ہے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے, ہم ان کی بات مانیں گے. اسی تناظر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام سپورٹ دے دی, آج صبح سے پارلیمنٹ میں آئے ہوئے تھے. اب ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں جی میاں شفیع ان کے کزن ہیں, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس وجہ نہیں آ سکے, کل کی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ جی اگر وہ نہیں آ سکتے تو شہباز شریف صاحب کو ڈیفینیٹلی کوئی اور پلاننگ کرنی چاہیے تھی, لوگوں کو بتانا چاہیے تھا, کیونکہ آج لوگ سب جگہوں پہ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این میں جو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی بات تھی, اس میں اب شہباز شریف صاحب جو دونوں طرف وکٹ کے بقول شیخ رشید کے کھیلتے ہیں, آج انہوں نے یہ ثابت کیا نہ آ کے, چاہے کوئی بھی وجہ ہو. مفاہمت کا راستہ اپنایا حاجی. دیکھیں مفاہمت کہیں حکومت کے لیے تو بہت اچھا ہوا حکومت کے لیے, لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن مزید اس حوالے سے کمزور ہوئی ہے. دیکھیں پی ڈی ایم ختم ہو گیا, پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دینا ختم ہو گیا, بجٹ نہ منظور ہونا جس کو بات نہیں بن پائی, جس طرح گلگت بلتستان کا الیکشن میں جیتنا وہ پیپلز پارٹی نہیں جیت سکی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں بلاول بھٹو گئے, اگلے دن ہو کے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم الیکشن جیتیں گے, پی ایم ایل این کی حکومت ہے, لیکن اطاعت وہاں پہ بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی ان روڈ بنا رہی ہے اپنی. تو اس سارے سینیریو کو آپ اس طرح دیکھیں کہ اب ایک سال پیپلز پارٹی کے لیے, پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے رہ گیا ہے. ایک انہوں نے لمبا ایک پلان تو بنایا ہے, براڈر کانٹیکسٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنی بنائی تھی کہ جی ہم نے ریفارمز کس طرح کرنی ہے, انرجی سیکٹر کی, ایگریکلچر کی, اس طرح سے ریفارم لے کے آنی ہے ایف بی آر میں اور دوسری جگہوں پہ اسٹیٹ سیکٹر میں. اب یہ لے تو آئے ہیں, اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں. ایک چیز جو بڑی اچھی ہوئی ہے سونیا کہ اس بجٹ میں آؤٹ آف دی باکس چیزیں لائی گئی ہیں. جو آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ جی آپ ٹیکسز لگائیں اور آپ انکم ٹیکس جو ہے نا ریٹ بڑھائیں, جو سیلری کلاس لوگ ہیں وہ نہیں بڑھائیں گی. یہ حکومت ان سے ڈفر کر کے ایک طرف ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ پروگرام ابھی تک آئی ایم ایف کا سسپینڈ ہے, $1 بلین ملنا تھا, ہمیں نہیں ملا. اس ساری چیزوں کو دیکھیں تو, اور پھر آن ٹاپ آف اٹ آپ دیکھ لیں جو بائیڈن کے بارے میں جس طریقے سے پریزیڈنٹ صاحب نے کہہ دیا, اپنا پرائم منسٹر صاحب نے, کہ جی ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی آفیشیل بات کرنا چاہتا تھا, انہوں نے کہا پرائم منسٹر میں نہیں بات کروں گا بھائی, میرا لیول پروٹوکول ڈیمانڈ کرتا ہے بائیڈن صاحب مجھ سے بات کریں. اور پھر انہوں نے جس طرح آرٹیکل لکھ کے اور پھر ایک انٹرویو میں فاکس کو بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ ایچ بی او کو کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, ایبسولوٹلی ناٹ, ہم آپ کو کوئی جگہ نہیں دیں گے, کوئی زمینی کوئی فضائی آپ کو راستہ نہیں دیں گے ڈرون حملے کرنے کے لیے پشاور میں اور افغانستان میں. تو اب یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ ایک بڑے بولڈ ڈیسیجن تو لیے انہوں نے انٹرنل ایکسٹرنل سیکٹر پہ. اب ان کا امتحان اصل چیلنج یہ ہے سونیا, ایک سال میں بڑے بڑے جو کام کرنے ہیں. اب ایگریکلچر گروپ جس طریقے سے 150-160 ارب روپیہ رکھا ہے, پچھلے سال آپ دیکھ لیں کہ 2 ارب روپیہ رکھا گیا تھا زراعت کے لیے, پچھلے 3 سالوں میں منفی تھا اس کا ایگریکلچر گروتھ, اب 2.5 سے 3 سال پونے. تو یہ وہ کامیابی ہیں جس کو اب دیکھنا ہے کہ اس کے فروٹس عام آدمی تک کیسے پہنچیں گے, اور پھر یہ مہنگائی ہو, پھر یہ آپ دیکھ لیں کسان کے لیے یہ ساری چیزیں کس طریقے سے بہتر ہو پائیں گے. اوور آل احتشام صاحب, ظاہر ہے جس طرح سے آپ نے بات کی زراعت میں, اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں پر حکومت نے جو ہیں وہ اچھی چیزیں دی ہیں, جس طرح سے کسانوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے, سبسڈیز دی ہیں, لیکن اوور آل اگر بات کریں تو آپ اس بجٹ کو بیلنس بجٹ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اپوزیشن تو بڑی تنقید کر رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں. آج خورشید شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں سونیا, میں بات کروں تو شاید میں تھوڑا باعث بھی ساؤنڈ کر سکتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ لگا کہ یہ ایک کنونشنل بجٹ نہیں تھا. اس میں ڈیفینیٹلی حکومت نے سوچ بچار کر کے چیزیں ایسی ڈالنی ہیں کہ جو لانگ ٹرم میں دیکھا جائے گا کہ ہماری اکانومی کیوں, گروتھ ریٹ ہمارا 6 سے 8% کیوں نہیں ہوتا, ہمارے ٹیکسز کیوں نہیں بڑھتے, ہماری زراعت کیوں نیچے جا رہی ہے, ہماری مینوفیکچرنگ اور انڈسٹری جو ہے نا وہ گرو کیوں نہیں کر رہی, ہمارا لوکل انویسٹر کیوں نہیں سامنے آ رہا, فورن نہیں آئے گا جب تک لوکل انویسٹر نہیں آئے گا. یہ ساری چیزیں, سارے آپشن وے کرنے کے بعد ایک بجٹ بنایا گیا. اور میں یہ کہوں گا کہ جتنے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, آپ دیکھ لیں حفیظ پاشا صاحب ہوں,
اشفاق حسن خان ہوں، اس کے بعد اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں جی ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ کوئی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات جو میں کہوں گا کہ آپ دیکھنے سونیا، مجھے یاد نہیں ہے کہ پاکستان کے چاروں چیمبر آف کامرس جو ہیں شہروں کے بڑے بڑے اور فیڈریشن کے جو لوگ ہیں ان سب نے یک زبانوں کے کہا کہ جی اس سے بجٹ ان حالات میں کوئی نہیں آ سکتا۔ دیکھیں اس لحاظ سے تو چیزیں اب انوویشن کی طرف جا رہی ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن میرا ایک کنسرن صرف یہی ہے سونیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بیان بازی کو روکا جائے، ٹیلی ویژن پہ آ کے اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کی بات کو ذرا کم کیا جائے اور میدان کے عمل میں آ کے ڈیلیور کر دیں اور کارکردگی دکھائیں تاکہ اگلا الیکشن جیت پائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا احتشام صاحب چلیں ٹھیک ہے، بجٹ کے حوالے سے حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے، جس طرح سے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جو اکانومسٹ ہیں وہ اسے بڑا بیلنس بجٹ قرار دے رہے ہیں، لیکن پھر وہی اگین بات آ جاتی ہے کہ عام آدمی کہاں کھڑا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی اس وقت ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، حکومت کے اتنے سارے دعوے، ریکارڈ بمپر کراپس کی بات کرتی ہے، ریکارڈ شوگر کین، پھر چاولوں کی ریکارڈ پیداوار، لیکن اس سب کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی جو قیمتیں ہیں، پھر گندم کی قیمتیں ہیں، وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی آگے جا کر جس طریقے سے ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے، ریلیف ملے گا؟ IMF کی شرائط کو بھی دیکھیں، یا پھر صورتحال ایسے ہی گزر جائے گی، 2 سال بھی ایسے ہی گزر جانے؟ سونیا پچھلے 2 سے 3 سالوں میں ہم دیکھیں، خاص طور پہ 2 سالوں میں انٹرنیشنل پرائسز جو ہے نا وہ گندم کی بے تحاشا بڑھی ہیں، شوگر کی بڑھی ہیں، رائس کی بڑھی ہیں۔ اب کچھ تو امپیکٹ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے جب آپ امپورٹ کریں گے، نیٹ امپورٹر بقول ہمارے فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب کے کہ نیٹ امپورٹر ہو گئے ہیں، 70% چیزیں منگواتے ہیں، دالیں بھی 70% ہماری باہر سے آتی ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس پہ جب آپ باہر سے چیز منگوائیں گے مہنگی ملے گی، یہاں آنے کے بعد سستی بیچنا تو مشکل ہوگا۔ لیکن معذرت کے ساتھ احتشام صاحب، ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب عالمی مارکیٹس میں پیٹرول کی قیمتیں آپ کو یاد ہوگا منفی میں چلی گئی تھی، اس وقت بھی پاکستان کو مافیاز کا سامنا تھا۔ دیکھیں پیٹرول میں بتاتا ہوں آپ کو، پیٹرول کے معاملے میں تو حکومتیں، ہر حکومت نے ڈنڈی ماری ہے، بڑھایا 6 روپے 8 روپے، کم کیا 1 روپیہ 1.5 روپیہ، وہ تو غلط ہوا۔ اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز پیٹرول کی کم ہیں، ہم نے بڑھائیں، لیکن یہ 3 چیزیں جو آپ ذکر کر رہی ہیں نا، گندم، چینی اور اس کے بعد رائس وغیرہ، چلے اس دفعہ تو ہماری بمپر کراپس ہو گئی ہیں، بہت اچھی چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن بات وہی آتی ہے سونیا کہ 29 ملین ٹن گندم ہونے کے باوجود پورے ملک میں 22 ملین ٹن صرف پنجاب میں، پھر آپ دیکھ لیں 2.5% ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، جتنا ہم اگاتے ہیں، جتنا پیدا کرتے ہیں ہم کھا جاتے ہیں۔ اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی اتنی بمپر کراپ ہونے کے باوجود 10 لاکھ گندم آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اس طرح 3 لاکھ پہلے کچھ عرصہ پہلے امپورٹ کی گئی، تو سوال یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ سونیا دیکھیں پر ایکریج کے لحاظ سے ہم دنیا کے بہت پیچھے ملکوں میں چلے گئے ہیں، اللہ نے جتنی ہمیں زمین دی ہے، ابھی آپ دیکھ لیں انڈین پنجاب کی جو بات ہوتی ہے، اس پنجاب کی، وہ کہتے ہیں کہ انڈین پنجاب جو ہے نا پورے 1 ارب 30 کروڑ لوگ جو ہے ہندوستان کے، ان کو سارا جو گندم جو ہے نا کھانا وہ ایسٹ پنجاب دیتا ہے۔ لہلاتے کھیت ہیں آپ کے بلوچستان، ایرانی بلوچستان کے، ہمارا بلوچستان بالکل رکڑ پڑا ہوا ہے۔ ہماری آئے دن آپ دیکھ لیں، اب بڑی مثال آپ دیکھ لیں جو اب چند ہفتے پہلے ہوا ہے، چند ماہ پہلے ہوا ہے، 3-4 ماہ پہلے، کہ ملتان کے باغ، آموں کے باغ جو ہے نا انہوں نے بھیج دیے کیونکہ زمین کے پیسے اچھے ملے کہ جی یہاں پہ ہاؤسنگ کالونیاں بنی جائیں گی، لیکن رونے کا مقام ہے یہاں پہ اگر کوئی یہاں پہ پالیسی ہوتی کہ بھئی یہ آپ اس حد سے زیادہ آپ اپنی لینڈ کو ایگریکلچر کی جو استعمال ہوتی ہے آپ اس کو اور کسی پرپس کے لیے استعمال نہیں کریں، کوئی بھی نہیں پوچھتا، کیونکہ محکمے ایسے ہیں پیسہ دے دلا کے آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ ابھی پر ایکریج ییلڈ بڑھانے کی ضرورت ہے، اتنا بڑا ملک ہے، آبادی 22 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے جب تک حکومت سختی نہیں کرے گی، لاز ساری دنیا میں بڑے اسٹرکٹ لاز ہیں کہ آپ جناب یہاں بلڈنگ نہیں بنا سکتے، یہاں پہ کھیت ہیں، آپ یہاں پہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنیں، یہاں پہ آپ دیکھ دیں۔ لیکن پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ بہرحال ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے فوڈ سیکیورٹی جمشید اقبال چیمہ صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کرنا تھا، لیکن عین موقع پر نہ اس وقت وہ فون پک کر رہے ہیں، نہ کوئی رسپانس کر رہے ہیں۔ تو احتشام صاحب، یہ رویے ہمارے جو حکومتی ترجمان ہیں، حکومت میں بیٹھے لوگوں کے، کیا کہیں گے ان رویوں پہ، اس ایٹیٹیوڈ پہ، کتنی سیریسنس ہے؟ میرا خیال ہے عثمان سعید بصرہ بھی ہیں، بڑے پرائم منسٹر کے قریب بھی ہیں اور بڑے اہم بندے ہیں PTI کے، ان سے بھی ہم پوچھ لیں گے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ کمٹمنٹ کے بعد مجھ سے ان کی بات ہوئی ہے
اور مجھ سے انہوں نے پلان کیا چیزیں اور پھر آئیڈیاز شیئر کیے کہ جی ان پہ بات کروں گا. میں نے کہا جی اس طرح کے سوال ہم چاہتے ہیں کہ ایگریکلچر ایک بڑا اہم شعبہ ہے, فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے آپ کو, تو بڑے خوش تھے آنے کے لیے. اب زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جی آپ مس کمٹمنٹ کرتے ہیں, کوئی آپ کا کوئی ایشو ہو گیا, کوئی پریشانی, تو آپ ہمیں بتا دیں آدھا گھنٹہ پہلے, گھنٹہ پہلے. اب آپ مسلسل ان کو کال کر رہی ہیں پھر بھی فون نہیں اٹھا رہے, تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. بصرہ صاحب آپ ہی پہلے اس پہ کوئی جواب دے دیں, اب کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا احتشام بھائی بہت شکریہ, اور آپ کی کو ہوسٹ کا بھی بہت شکریہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ جمشید اقبال چیمہ صاحب پرائم منسٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی ٹیم میں, تو کبھی کبھی ان سین ہیپننگ ہو جاتی ہیں, اور وہ اس طرح سے چیزیں انفارم تو کر دینا چاہیے نا جی, انفارم کر دیتے ہمیں. جی میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ہر دو صورتوں میں اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ بتانا چاہیے. ہم بھی سم ٹائم پروگرامز میں کمٹمنٹ دی ہوتی ہے, کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ان سین ہوتی ہیں, تو معذرت بھی کرتے ہیں پروگرام سے پہلے بھی, اور بعد میں بھی معذرت کرتے ہیں کہ ہم نہیں آ پائے. تو بڑا چیمہ صاحب آئی نو ہم, ہی از اے جینٹل مین. تو ساری شکایت پہنچا دینی انہوں نے بڑی ٹکا کے. جی میں آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہوں. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہماری جو کو ہوسٹ ہیں وہ بھی اس پہ شکوہ کر رہی تھی, تو پرائم منسٹر کے ترجمان جو ہیں الحمدللہ ہر فرنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہ نہ صحیح تو ہم صحیح, ہم نہ صحیح تو کچھ اور صحیح, لیکن آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. سر یہی سے سیریسنس کا اندازہ ہو سکتا ہے نا عوام کو کہ وہ ان باتوں پہ کتنے کمیٹڈ ہیں, تو پھر عوامی ایشوز کو لے کر کتنے سیریس ہوں گے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. عثمان صاحب کو میرا خیال ہے زیادہ ہم اس حوالے سے نہیں, انہوں نے بات کہہ دی بڑے واضح طور پہ کہہ دی کہ جی انہیں بتانا چاہیے تھا, نہیں آ سکتے, کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, کسی کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن کہ انفارم کر دینا بڑی اچھی بات ہوتی ہے. بالکل ہاں جی عثمان, یہ سب سے پہلے آج بتائیں, بجٹ آج پاس ہو گیا, آپ بھی بڑی حد تک, کسی حد تک چلیں, بڑی حد تک نہیں تو آپ کی پارٹی کے لوگ بھی تھوڑے پریشان نرو تھے, کیونکہ جس طریقے سے سو کال اسٹریٹجی کہیں جو بھی بلاول بھٹو زرداری کی, شہباز صاحب کی, کہ جی بندے لے کے آئیں گے, صبح شام کہتے تھے بجٹ منظور نہیں ہونے دینا, منظور ہو گئے تو بلاول کہتے ہیں زبردستی ساڑھے کو منظور کروا لیا آئی ایم آف دا بجٹ. اب یہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں سوال اس وقت یہ ہے کہ آج جس طریقے سے طارق بشیر چیمہ جو وزیر بھی ہیں اور پی ایم ایل کیو سے ان کا تعلق ہے, وہ بار بار لوگوں کو بتا رہے تھے, یعنی حکومتی لوگوں کو, دیکھو جی ہمارے بندے جتنے بھی ہیں نا پورے ہیں, کوئی ہمارا بندہ آگے پیچھے نہیں گیا. تو سوال عثمان آپ سے ہے کہ کوئی تحفظات تھے آپ کو بھی ڈر خوف تھا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں اگر بجٹ اپروو نہ ہو تو پھر پرائم منسٹر کو جانا پڑتا ہے, حکومت چلی جاتی ہے, تو کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ الائز میں سے جہانگیر ترین صاحب تو ریچ آؤٹ ہوئے, ان کے باقی لوگ بھی, ان سے کوئی خطرہ تھا آپ کو؟ کیونکہ احتشام بھائی آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو بجٹ الحمدللہ نہ صرف پاس ہوا ہے, بلکہ اس کے اندر کوئی اس قسم کی بات جو اپوزیشن کر رہی تھی, یا وہ تمام سو کالڈ اور سیلف جنریٹڈ خدشات جو ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر ہمارے مختلف لوگ اٹھا رہے تھے, وہ سب کے سب آج نہ صرف زائل ہوئے ہیں, بلکہ آج جب میں اس میں کہنے میں حق بجانب ہوں, میں جب بھی آپ کے پروگرام سے گیا ہوں اور جب سے ہماری حکومت بنی ہے, میں تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لیکن ہماری بات کو کوئی سنتا ہی نہیں. یہاں تو کانسپریسی تھیورسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کانسپریسی تھیریز کو ہی سنتے ہیں اور اسی پہ سر دھنتے ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, بجٹ پاس ہونا تو اس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اب اس کے اوپر جتنا بھی چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا تھا ہمارے تمام سو کالڈ دانشوروں نے, اب میں ان سے کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیے ٹیلی ویژن ہو, اخبار ہو, جو آپ کا قلم ہو یا آپ کے زبان و دہن ہو, آج کل آپ جو بات کرتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرنا ہے آپ نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, کہ آپ نے ہر وقت ایک پاکستان کی ایک انسرٹینٹی کو جو ہے وہ دکھانا ہے لوگوں کے سامنے, تاکہ دنیا میں کہیں پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. آج جب یہ بجٹ پاس ہو گیا ہے تو میں احتشام صاحب آپ کے پروگرام میں ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے خدارا پاکستان مضبوط ہے, پاکستان کا سیاسی منظرنامہ مضبوط ہے, پاکستان کی معیشت اٹھ رہی ہے, جس کے تمام اشاریے مثبت ہیں. اگر آپ لوگ یہ کہہ دیں گے اور اس کو مان لیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. عمران خان کا اقتدار جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ایک دن نہیں ہو سکتا. پاکستان کے لوگ اس کو بہتر محسوس کریں گے کہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن خدارا اس پروپیگنڈے کو بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے. بہرحال سینئر تجزیہ کار حبیب اللہ جان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. کیسے دیکھتے ہیں آج بلاخر حکومت نے بجٹ پاس کرا لیا, اس بجٹ کے حوالے سے بڑا شور شرابہ تھا, خاص کر اپوزیشن تو کہہ رہی تھی کسی صورت ہم بجٹ پاس ہونے ہی نہیں دیں گے, لیکن آج ہم نے دیکھا اپوزیشن لیڈر خود وہاں پر موجود نہیں تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بظاہر اب حکومت کے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے, اگر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کس طریقے سے ڈیلیور کرنا ہے اور عام عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ تو سارے کلیئر ہو چکے ہیں
بلکہ اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے اس بجٹ میں پاس ہونے کی وجہ سے. آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ 138 ووٹ جو تھے وہ اپوزیشن کے آج تھے اور 172 ووٹ جو تھے وہ گورنمنٹ کے تھے. تو گورنمنٹ تو آج جو ہے بہت اسٹرینتھن نظر آئی ہے بجٹ پاس کروا کے, اور بجٹ ویسے بھی پہلے بھی پاس ہو جانا تھا, وہ ایسا مسئلہ نہیں تھا. اس میں اپوزیشن جو تھی وہ پوائنٹ سکورنگ کی طرف بڑھ رہی تھی, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید, بلکہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو جو ہے وہ بے نقاب کر دیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ووٹ بھی ان کے پاس ہیں اور یہ جس طریقے سے چاہیں اس کو استعمال کریں, لیکن وہ استعمال نہیں کر سکے, اور بلکہ وہ اس میں دھچکا لگا ہے اپوزیشن کو. اب اپوزیشن بہت پیچھے چلی گئی ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ حکومت بڑی اگریسولی جو ہے وہ آگے چل کر جو ہمیں نظر آ رہا ہے آگے چل کر جو ہمیں نظر آ رہا ہے حکومت بہت اگریسولی جو ہے وہ ڈیلیور کرے گی, اور اپوزیشن جو ہے وہ اب ڈیفینسو پوزیشن پر آ گئی ہے. اب میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو آج وہاں ایوان میں موجود تھے, اور اپوزیشن لیڈر کا نہ ہونا جو ہے یہ بھی ایک اشارہ ہے پی ڈی ایم کے اندر بہت بڑی پھوٹ پڑ چکی ہے. وہ بالکل جو ہے وہ ایک قسم کے دفن ہو چکی ہے. اور دیکھیں جو تسلسل ہوتا ہے نا, جب وہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو ردم میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے. اپوزیشن میں جب پی ڈی ایم ٹوٹ گئی تھی, جب پیپلز پارٹی اور اے این پی کو انہوں نے نکال دیا, اس کے بعد ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ کسی طریقے سے اکٹھے ہو سکے. اب حکومت جو ہے اس کے پاس وسیع میدان ہے, نہ وہ اس قسم کی اب کوئی تحریک چل سکتی ہے, نہ ہی اس قسم کی کوئی, میرا خیال ہے کہ موجود ہے. عثمان سعید بصرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا. مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے فوڈ سیکیورٹی جمشید اقبال چیمہ صاحب ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. جمشید اقبال چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جمشید اقبال چیمہ صاحب, بجٹ تو پاس ہو گیا, حکومت کے دعوے, اپوزیشن کی تنقید اپنی جگہ, لیکن ظاہر ہے ایگریکلچر جو ملکی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, اس پر بڑا فوکس رہا. مزید اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ زراعت کو بوسٹ ملے, اور کیا لانگ ٹرم جو ہے وہ پلاننگ ہے اس حوالے سے آپ؟ بیسیکل تو آپ کہہ لیں کہ زراعت کی سمت کی تبدیلی کا ایشو تھا. زراعت پہ فوکس کرنے والی بات نہیں کہ آپ کہیں کہ پرانا ایک نعرہ چلتا دب کے بعد رج کے کھا کسانہ دیس دیا, تو بیسیکلی وہ دب کے بعد رج کے بعد والی جو زراعت تھی وہ کام نہیں کرتی. بیسیکلی اٹ واز اے گزارا زراعت, سبسسٹنٹ ایگریکلچر سے کہتے ہیں. سبسسٹنس ایگریکلچر سے ہم کبھی بھی کمرشل ایگریکلچر پہ شفٹ نہیں ہو سکے. سو ہم کمرشل ایگریکلچر پہ گئے ہیں, نمبر 1 جا رہے ہیں. دوسرا جو ہے کہ اس میں زراعت دنیا میں 2 قسم کی ہے. ایک وہ ملک ہے جن کی زمینیں زیادہ ہیں اور لوگ تھوڑے ہیں. دوسرے وہ ملک ہے جن کی زمینیں تھوڑی ہیں, پانی تھوڑا ہے لیکن آبادی زیادہ ہے, مین پاور زیادہ ہے وہاں پہ. پر کیپٹا زمین تھوڑی آتی ہے, پر کیپٹا پانی تھوڑا آتا ہے. سو ان دونوں کی زراعت بالکل مختلف ہے, اپوزٹ زراعت ہے. مطلب امریکہ کی زراعت ہے جس میں گرین زیادہ پیدا ہوتے ہیں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل تھوڑے پیدا ہوتے ہیں. چائنا کی زراعت ہے جس میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبل زیادہ پیدا ہوتے ہیں, گرین تھوڑے پیدا ہوتے ہیں. جن ملکوں میں آبادی زیادہ ہے وہاں پہ لائف اسٹاک کا شیئر زیادہ ہے اور کراپس کا شیئر تھوڑا ہے. سو ہماری زراعت کا ڈیزائن الٹا تھا. ہمارے پاس زمین تھوڑی ہے لیکن گرین ہم زیادہ پیدا کرتے ہیں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل تھوڑے پیدا کرتے ہیں, اور لائف اسٹاک ہمارے پاس ہے زیادہ لیکن وہ پے نہیں کر رہی تھی. آپ کہہ لیں کہ ان کا پر کیپٹا جو پر لیکٹیشن ہے گائے کا دودھ ہے وہ بڑا تھوڑا ہے, دنیا سے کچھ 6-7 گنا کم ہے. 10واں بڑا ملک ہے دودھ پیدا کرنے والا. نہیں, دنیا ملک میں چوتھا بڑا ہے, چوتھا بڑا ہے, مطلب آفٹر انڈیا, امریکہ اور شاید چائنا ہے تیسرا اور چوتھا ہی ہے, برازیل تیسرا اور چوتھا ہی ہے. چوتھا بڑا ملک ہے, لیکن ہماری گائے دنیا کی گائے سے 6 سے 8 گنا دودھ کم پیدا کرتی ہے. جب 6 سے 8 گنا زیادہ آپ ان ایفیشینٹ ہیں تو پھر آپ کی اکانومی بھی کو بھی فائدہ نہیں ہے, آپ کے پروڈیوسر کو بھی فائدہ نہیں ہے, اور آپ کے کنزیومر کو بھی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں زراعت کا کلچر موجود ہے. سو کلچر موجود ہے, کسان زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, دھرتی کو چھوڑنا نہیں چاہتا, وہ شہر میں شفٹ نہیں ہونا چاہتا. تو یہ کسی ملک کی طاقت ہوتی ہے. یہ طاقت ہمارے پاس تھی لیکن اسے ڈائریکشن کی ضرورت تھی, اسے سپورٹ کی ضرورت تھی. لہٰذا اس میں تھوڑا سا ایسے اندازہ لگائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب کا جو لاسٹ بجٹ تھا اس میں 1.6 بلین روپیز کا بجٹ تھا ٹوٹل. اس سال اس کے مقابلے میں 62 ارب کا بجٹ ہے.
1.6 के बदले में 62 का। टोटल आज बता रहे थे 160 अरब है, वो बाकी मदों में से कहाँ? बाकी मदों में से डेफिनेटली जो उसमें सब्सिडी है वगैरह वगैरह ये देखें तो सो आप कह लें कि और फिर ये एक लिमिट नहीं रखी हमने कि इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें मिलेगा कि हम हर सूरत फूड में जो आप कह लें 1960 से पाकिस्तान फूड इंपोर्ट कर रहा है। पहली बार जो पाकिस्तान में गंदम आई 1960 में आई, फिर आप देखें हमेशा आती रही, फिर एक टाइम आया कि हमारी पैदावार 16 से मन से बढ़ के 25 मन हो गई, लेकिन फिर भी हमारी इंपोर्ट होती रही। 1980 से लेकर 2000 तक अगर गंदम की इंपोर्ट देखें तो 20 सालों में 4 साल गंदम इंपोर्ट नहीं हुई, 16 साल गंदम इंपोर्ट हुई है। सो ये हमेशा से आप कह रहे हैं कि फिर 1990 के बाद हमेशा हम फूड इंपोर्टर रहे हैं, नेट फूड इंपोर्टर रहे हैं। सही। सो अब हमने डिसाइड किया है कि 22 करोड़ लोग हों जो 48 लाख हर साल बढ़ रहे हों, तो फिर आप फूड अपने लिए नहीं पैदा कर सकते, फिर आपको या इंपोर्टर बनना है या एक्सपोर्टर बनना है। अगर आप अग्रेसिव होंगे, परफॉर्म करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे, अगर आप अग्रेसिव नहीं है, अगर आप रिसर्च नहीं करते, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते, अगर आप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते तो आप इंपोर्टर होंगे। लिहाजा अब हम एक्सपोर्टर होने जा रहे हैं। इसमें चीमा साहब जो मुझे लगता है सबसे अहम आपकी हुकूमत जो करने जा रही है, बल्कि आपको भी मैंने सुना है इस हवाले से, आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपने अपनी ज़राअत का शेयर 10,000 अरब से बढ़ा के 20,000 अरब करना है। 10,000 अरब से 20,000 अरब करना, ये बड़ा एक मुश्किल क्लॉसल एक जिसको कहते हैं एक बड़ा वो उजम है इसका, बहुत बड़ा टास्क। ये कैसे करेंगे? ये पुरानी बात है। अब जो हम एवेन्यू देख रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं वो ज़्यादा है। अब हम इसको बेसिकली एक तो ये कि ड्यूरिंग दिस चंद दिन पहले मैंने सुना आपको जो प्राइसेस बढ़ी हैं उससे अभी जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई करें आज की प्राइस से तो ये 12,230 अरब बनता है। अच्छा, 10,000 की बात। अच्छा, तो बेसिकली अब हम करने जा रहे हैं इसको 25 बिलियन 25,000 बिलियन जो है ये आप बजट कर 25,000 अरब 25,000 अरब का 7 साल में हम करेंगे। और दूसरा जो इसमें है कि इसका तकरीबन 50% ट्रेडेबल होगा। जो ट्रेड होगा 50% होगा, जो पैदा होगा उसका 50% ट्रेड होगा। 50% को जो ट्रेड है हमारा टारगेट है उसमें कम से कम 10% की फूड प्रोसेसिंग करें। अगर हम 10% की फूड प्रोसेसिंग करेंगे तो इसमें जो वैल्यू एडिशन है ये तकरीबन 5 से 6 गुना होती है। फिर हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो आप वैल्यू एडिशन करके जो GDP में शेयर होगा ये तकरीबन कोई 40,000 से 50,000 अरब का बन जाएगा। इसका जो आज आपका टोटल GDP है ये 7-8% कहते हैं शेयर है GDP में हमारा एग्रीकल्चर का 19% और कम हो गया। तो जो टोटल GDP का आपका शेयर है इस वक्त आप करें 300 अरब की टोटल आपकी GDP है, 324 अरब की GDP है। उस GDP के बराबर करीब हम आ जाएंगे। आप सिर्फ एग्रीकल्चर आ जाएगी, फूड प्रोसेसिंग जब करेंगे। सो हम बेसिकली आप कह लें कि जिसमें जो बड़े काम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बड़ा काम किया ना वो ये किया है कि इस इकोनॉमी को धरती के साथ जोड़ दिया। जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको आइडेंटिफाई किया कि इंसान की पहली ज़रूरत साफ़ हवा है बिल्कुल इंसान की। दूसरी जो इंसानों की ज़रूरत है वो साफ़ पानी है, मीठा साफ़ पानी। तीसरी ज़रूरत खुराक है। ये तीनों अगर नहीं होती तो फिर आपका जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, उसने कहीं ना कहीं जाके खराब हो जाना है। लिहाजा अब जिस तरह ग्रोथ हो रही है, जो इकोनॉमी का डिजाइन बन रहा है वो धरती के साथ जुड़ा हुआ, वो अपनी फजाओं के साथ जुड़ा हुआ, वो अपने दरियाओं नदियों के साथ जुड़ा हुआ हो रहा है। इसको बचा के इनको सेव करके तो फिर सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हुकूमत काम तो कर रही है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है। हुकूमत के इतने सारे दावे कि रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप, फिर रिकॉर्ड शुगर केन, फिर चावलों की आप कह रहे हैं रिकॉर्ड पैदावार, लेकिन इसके बावजूद सर क्या वजह है कि गंदम और चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, फिर भी आम जो अशेख और अनोश की चीजें उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, तो ये कैसे कंट्रोल कर पाएगी? पहली बात तो ये कि आप आज के बाद या आप कह लें पिछले 1 महीने से देखें तो आगे लगातार आपको चीजें सस्ती होती नजर आएंगी। इंटरनेशनल मार्केट प्राइस कम हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट से नहीं, बेसिकली लोकल आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई। इस साल आपकी गंदम आपकी जरूरत से 1.5 मिलियन टन ज्यादा है। अगले साल जो आपकी चीनी भी इस साल थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगले साल आपकी चीनी कम से कम 2 मिलियन टन ज्यादा पैदा होने जा रही है। 10 लाख इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वो जब आपका फूड से जब आपका मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाए, जब मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाए तो आपके लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने पड़ते हैं। लोग कहते हैं बम्पर क्रॉप हुई है 29 मिलियन टन, 22 मिलियन टन पंजाब में, आपकी 10 लाख टन आप इंपोर्ट कर रहे हैं। सुन लें, 27,3 मिलियन टन पैदा हुई है, आपकी जरूरत 26 मिलियन टन है, 1.3 ज्यादा है। बट आपके पास जब पिछले साल लोगों ने 1400 की गंदम खरीदी, 2000 की बेची, उनको इतना चस्का है वो सारे रोक के बैठे हुए हैं।
अगर रो के बैठे हुए हैं, हाँ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर मेजर करने से मुनासिब नहीं है, आप 1-2 मिलियन टन मंगवा लें तो आपकी प्राइस कंट्रोल हो जाएगी। अगले साल वैसे ही आपकी 3-4 मिलियन टन ज़्यादा पैदा होती है, इस साल भी 1.5 मिलियन टन ज़्यादा पैदा हुई है, तो मार्केट का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ये एक प्रोग्राम है। बेसिकली ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को आपका डिस्करेज करने का ये स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है, बेसिक ये बात है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि गंदम कम है या चीनी कम है, ये दोनों ज़्यादा है। 2 चीज़ों पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक देखें, बार बार जो शौकत तरीन साहब भी बात मान रहे हैं, आज हमारा किसान जितनी पैदावार वो लेके जाता है उसको जो प्राइस नहीं मिलती, जो मिडल मैन का इंस्टीट्यूशन है, ये जो आड़ती है, शौकत तरीन साहब कहते हैं 400 से 500% फ़ायदा उठाता है और इसके मुकाबले में किसान को कुछ नहीं मिलता। ये नेक्सस कैसे ब्रेक करेंगे आप? ये सबसे मुश्किल चैलेंज आपके लिए ये है। बेसिकली 3 लोगों का इशू है। एक इशू है आपका कि जो किसान है उसको पूरा रेट नहीं मिलता, दूसरा ये कि सारफ को वो चीज़ महंगी मिलती है, अच्छा दरम्यान में बेनिफिशरी जो छोटा तबका है, इसका इस दोनों का जो हल है वो ये है कि आप ये जो हम बना रहे हैं किसान माल्स, 900 किसान माल बना रहे हैं, गवर्नमेंट 40 अरब रुपए इंटरेस्ट की मद में खर्च कर रही है उस पर, ठीक है, इंटरेस्ट पे करेगी गवर्नमेंट, स्टेट बैंक कर्जे देगा 70% उसका स्टेट बैंक कर्जा। 900 जो बनेंगे स्टोर 180 अरब रुपए के बन रहे हैं, 180 अरब रुपए के हम किसान माल बना रहे हैं, जो किसान का माल रखेंगे, सही, जो स्टोर करेंगे किसान का माल, ग्रेडिंग करके ड्राइंग करके किसान का माल रखेंगे, मतलब आड़ती का मुताज नहीं रहेगा, आड़ती का मुताज ही नहीं है, उससे पैसे उसको ई रिसीट जारी होगी, ई रिसीट पे पैसे मिल जाएंगे। आज पंजाब बैंक ने पहले आप कह रहे हैं आज एक ट्रांजैक्शन हो गई आपकी पत्तों की में ट्रांजैक्शन हो गई कि पंजाब बैंक ने पैसे दिए, उन्होंने लाके बाहर रखा, मैं कहीं रखी, उसके पैसे उन्होंने दे दिए, ठीक है। सो बेसिकली ये करने जा रहे हैं हम ताकि लोगों को आड़ती या आप कह रहे हैं मिडल मैन का जो एक एक्सप्लॉयटेशन है वो कारोबार करे लेकिन एक्सप्लॉयटेशन ना करे, उससे बचाया जाए। दूसरा है इसका जो हल है वो है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग अगर होगी तो टमाटर 500 रुपए से 150 रुपए नहीं होगा, ये 30-40 रुपए के दरमियान घूमेगा। जब 5 रुपए होता है किसान का नुकसान है, जब ये 150 का होता है कंज्यूमर का नुकसान है। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम सूरत-ए-हाल में बेहतरी जो है वो देखेंगे। हबीबुल्लाह जान सीनियर एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हबीबुल्लाह जान साहब, आप क्या देखते हैं, हुकूमत जिस तरह से अभी बात कर रहे थे चीमा साहब भी के आने वाले टाइम में या अगले महीने में हम देखेंगे कि जो प्राइसेस हैं जिसके हवाले से बड़ी बात हो रही है जो कि कंट्रोल से बाहर है, बल्कि जब से गवर्नमेंट आई है हम देख रहे हैं कि महंगाई एक ऐसा मसला है जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई सूरत हाल में बेहतरी आएगी, कोई कीमतें कम होंगी? बल्कि चीमा साहब से भी आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आगे ईद उल अज़हा आ रही है और उस पर तो वैसे ही ईदैन पर तो जो है वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेकिन असल मसला ये है कि हुकूमत की प्लानिंग उस तरीके से नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान में फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स होने चाहिए, बिल्कुल ठीक। अगर एक दफ़ा जो किसान है वो एक चीज़ ज़्यादा उगा लेता है तो वो बिल्कुल टके टोकरी हो जाती है और वो उसकी कीमत ना होने के बराबर होती है। जिस तरह अब जो है किसानों ने नहरों में जो है वो टमाटर बहाए हैं, उनको लागत भी उनकी पूरी नहीं हुई, तो इस तरीके से वो अगर अगली दफ़ा देखिएगा वो कम बोएंगे और ये इसकी कीमतें आसमान पे चली जाएंगी। तो ये जो है ये काम हुकूमत के करने का है कि वो स्टोरेज करे, वो स्टोरेज बनाएं, वो इसके प्रोसेसिंग यूनिट बनवाएं और उसमें जो है वो ये सारी चीज़ें जो है स्टोर की जाएं। इसी तरीके से हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह इसके मर्दमशुमारी होती है ना, इसी तरीके से फसलों की शुमारी भी होनी चाहिए कि अच्छा हमारे पास ज़मीन कितनी है, हमने उसमें कितनी चीज़ें बोनी है, कौन सी गंदम की हमें कितनी ज़रूरत है, चावल की हमें कितनी ज़रूरत है, तेलदार अजनास की हमें कितनी ज़रूरत है, मक्की की हमें कितनी ज़रूरत है। यहाँ तो किसान जो है वो शुतर बेमहार है, उस बेचारे को पता ही नहीं है, वो तो इधर उधर से देख के और फिर चंद एक फसलों पर हमने फोकस किया हुआ है। आज का दौर जो है ना जदीद दौर, इसमें फार्मर को गाइड करना पड़ता है। चीमा साहब से जवाब लेते हैं। जी चीमा साहब, बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं ना वो उसे पता नहीं है ज़मीन का या बाकी 83 लाख किसान है, 83 लाख किसान को आप टोटल गाइड कर सकते हैं लेकिन टोटल डिक्टेट नहीं कर सकते। बेसिक जो बात है वो जो हबीब साहब भी कर रहे हैं, मैंने पहले की है कि आपके पास रिजर्व होने चाहिए, मतलब जो चीज़ ज़्यादा पैदा हो आप स्टोर कर सकें या उसको प्रोसेस कर सकें। जो प्रोसेस करेंगे तो वो रेट जो है कभी फ्लक्चुएट इतना ज़्यादा नहीं करेगा, बड़ा माइनर फ्लक्चुएट करेगा, उसमें लॉस नहीं होगा किसी का भी, ना इकानमी को भी फ़ायदा होगा, उसका फार्मर का भी फ़ायदा है और कंज्यूमर का भी फ़ायदा है, तीनों का फ़ायदा होगा, तीनों के लिए विन विन पोजीशन है। अगर ये नहीं है तो फिर आप कह लें कि पेरिशेबल तो फ़ौरन ही या 5 रुपये या 150 रुपये, और जो बाकी ग्रेन्स हैं, ग्रेन का भी ये सूरत हाल है कि ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग पीरियड
چیز 15-20% سستی ہوتی ہے، اور جب آگے کنزمپشن کا ٹائم آتا ہے تو 15-20-25-30% مہنگی ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے، اس میں یہ افورڈ نہیں ہوتا. اس میں ایک چیز بتائیے گا چیمہ صاحب، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کور انفلیشن ہے وہ 7% ہے اس وقت. یہ نون کے زمانے میں PMLN کے زمانے میں بھی تھی. اصل مسئلہ جو ہے فوڈ انفلیشن کا ہے کہ یہ کھانے پینے کی جو مہنگائی ہے یہ 11-12-13% تک لوگ کہتے ہیں کہ ہے. اس کو آپ کے خیال میں کیسے کم کیا جائے گا؟ 2023 آ رہا ہے جناب، آپ نے الیکشن جیتنا ہے. آج 29 تاریخ ہے. ہاں جی 29 تاریخ ہے. نہیں ہاں 29 ہے، آج 29 ہے. آپ کے ٹی وی پہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ اگلے سال آپ کی فوڈ انفلیشن جو ہے یہ ریورس ہوگی. کتنی ڈفرس ہو جائے گی؟ یہ آ جائے گی 5-6%. 5-6% کا مطلب یہ ہے کہ آپ آسانی سے الیکشن جیت سکتے ہیں. آئی ایم افریڈ کہ بڑا مشکل ہوگا. نہیں یہ کنفرم کر لیں. نہیں تو آپ کیا کوئی ایڈمنسٹریٹو میجر لیں گے اس کے لیے؟ ہم پروڈکشن بڑھا رہے ہیں. اچھا ہم پروڈکشن بڑھا رہے ہیں. دوسرا ہم ایک نا جیسے ایڈمنسٹریٹو میجر میں یہ ہے کہ ہم 2 کام کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم کرٹیکل بازار کھڑے کر رہے ہیں. کرٹیکل بازار جو ہے کہ ایک بازار میں ایک مجسٹریٹ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے. اچھا کرٹیکل بازار میں اگر آپ بڑے بازار میں ریٹ کنٹرول کر لیتے ہیں تو شہر کی اگر لاہور کی 50 مارکیٹیں آپ کنٹرول کر لیں تو آپ کو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ پورے شہر پہ ریٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، جو ہے نا ذخیرہ اندوزی اس طرح کی چیز وہ کم ہو جائے. سو کرٹیکل بازار پہ ہم کام کر رہے ہیں. باقی جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت دعوے کر رہی ہے احتشام صاحب، لیکن دیکھنا یہ کہ عملی طور پر جو ہے وہ گراؤنڈ پر ہمیں اقدامات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب، آپ پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ ساتھ سینئر اینالسٹ ربیب اللہ جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.